السلام علیکم۔ میں ہوں عائشہ غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میپ سٹوریز ود عائشہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ آخر رشیا کے یوکرین پر حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے اور ان ممالک کی تاریخ کیا ہے۔ رشیا اور یوکرین، جو رقبے کے لحاظ سے یورپ کے سب سے بڑے ممالک اور پڑوسی ہیں، آج جنگی دہانے پر موجود ہیں۔ گزشتہ 8 برس سے جاری یہ تنازعہ نہ صرف ان ممالک میں رہنے والوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کسی سردرد سے کم نہیں۔ 1000 سال سے زائد شیئرڈ ہیریٹیج رکھنے والے یہ ممالک سوویت یونین یا USSR کے بانی بھی ہیں، اور 1991 میں USSR کے کولیپس کے بعد یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ابھرا۔ یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں اور قائم ہوئی، لیکن رشیا یوکرین کی علیحدگی کو اپنے سفارتی محاذ پر اسٹریٹجک ڈیفیٹ کی طرح سمجھتا ہے، اور ساتھ ساتھ یوکرین میں امریکہ کے انٹرسٹ کو اپنے لیے سلامتی کا خطرہ بھی، کیونکہ آزادی کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹرانگ کرنا شروع کر دیے۔ یوکرین کی آزادی کے شروع کے دور میں وہاں ایسی حکومتیں رہی جو سمہو رشیا کے کنٹرول میں تھی، لیکن 2004 کے اورنج ریولیوشن میں وہاں کے لوگوں نے یورپین یونین جوائن کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ 2014 میں بیسیکلی رشین یوکرین کانفلکٹ سٹارٹ ہوا، جب مغرب نے یوکرین کو یورپین یونین میں داخل کرنا چاہا، لیکن روس کی جانب جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کے اس وقت کے پریزیڈنٹ وکٹور یانوکووچ نے روس کے دارالحکومت ماسکو سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپین یونین والا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اسی وجہ سے وکٹور یانوکووچ کو اپنا اقتدار بھی چھوڑنا پڑا۔ رشیا نے 2014 میں ہی یوکرین کے علاقے کرائمین پیننسولا پر حملہ کر دیا۔ پھر کرائمیا پر رشیا کے قابض ہونے کے بعد سیپریٹسٹ گروپ نے مشرقی یوکرین میں پیش قدمی شروع کر دی۔ جب ان سیپریٹسٹ گروپ کو پسپائی ہونے لگی تو رشیا نے ان کی مدد کے لیے مشرقی یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد 2015 میں جرمنی اور فرانس کی ریکانسلیشن سے رشیا اور یوکرین کے درمیان ایک ایگریمنٹ کے تھرو سیز فائر ہوئی۔ اس ایگریمنٹ کے تحت یوکرین نے مشرقی یوکرین کے علاقوں ڈونیٹسک اور لہانسک کو خود مختاری دینا تھی، لیکن خود مختاری دینے کی بجائے یوکرین نے اپنی سرحدی حدود اور مفادات کے تحفظ کے لیے نیٹو میں شمولیت کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ نیٹو میں آنے کا مطلب یوکرین کو بہت سارے سفارتی اور معاشی فوائد ملیں گے جو دوسری یورپی ریاستوں کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کو اپنے سرحدی تحفظ کے لیے نیٹو ممالک کی افواج کی حمایت اور مدد بھی ملے گی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس سب میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو کیا فائدہ ہے۔ اس ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ سٹیٹمنٹ سمجھیں۔ If you have a friend like United States, then you don't need an enemy in this world۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو فائدہ یہ ہے کہ یوکرین کے نیٹو میں آنے کے بعد اسے رشیا کے بارڈر کے قریب آنے اور انٹیلیجنس حاصل کرنے کا آسان راستہ مل جائے گا، اور یہی رشیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کرائمیا پر قبضے کے 8 سال بعد ایک بار پھر رشیا کے افواج نے متحرک ہو کر یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اچانک یہ کیا ہوا کہ جنگ چھڑ گئی؟ ہوا یہ کہ 21 فروری 2022 کو یوکرین کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک بل اپروو کیا، جس میں انہوں نے یوکرین کے 2 صوبوں ڈونیٹسک اور لوہانسک کو انڈیپینڈنٹ ریپبلکس کے طور پر ریکوگنائز کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے یوکرین میں ملٹری آپریشنز کا اعلان کیا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ رشیا کی فوجیں اس کے ایسٹرن، ساؤدرن اور ناردرن بارڈر سے ملک میں داخل ہوئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور یوکرین نے رشیا کے حملوں کا بھرپور جواب بھی دیا، اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے، جس کو آج تقریباً 8 سال 4 ماہ اور 3 ہفتے ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی حصے لوہانسک پر روسی فوجیوں کے مکمل کنٹرول کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے وزیر دفاع کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین میں طے شدہ منصوبے کے تحت اپنی کارروائیوں کو جاری رکھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یوکرین پر حملہ کر کے رشیا آخر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم رشیا اور یوکرین کا میپ دیکھتے ہیں۔
یوکرین کے نیبرنگ کنٹریز میں پولینڈ، ایسٹونیا، لٹویا، لیتھوانیا، رومانیہ جیسے ممالک ہیں جو نیٹو ممبرس ہیں اور جہاں نیٹو کی ملٹری بیسز ہیں۔ رشیا چاہتا ہے کہ نیٹو اس بات کا لیگلی عہد کرے کہ وہ مزید ایکسپینڈ نہیں کرے گا اور یہ کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا، جبکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور نیٹو کی ممبرشپ کا ڈیسیژن خود یوکرین لے گا۔ رشیا یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو 1997 کے بعد ممبر بننے والے کسی بھی ملک میں ہتھیار ڈپلوائے نہ کرے۔ رشیا شاید اب امریکہ کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے کہ نیٹو مشرق کی طرف ایکسپینڈ ہوتا رہے گا اور رشیا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مگر ان سب پولیٹیکل گیمز اور سٹریٹجیز میں یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت ایک ملک کی شہری آبادی جنگ کی زد میں ہے۔ صدر پیوٹن کو چاہیے کہ وہ انسانیت کے نام پر اپنی فوجوں کو رشیا واپس لائیں۔ Because the essence of war is insanity, destruction, death, women widowed, children orphaned, lands plundered, properties destroyed, lives decimated. It's all bad. So peace can and must be won. Yes, to save the world from the terrible destruction of so-called World War III. That's all from me. Thank you for watching.